بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت میں اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے ابلیس کے وسوسوں کے بارے میں بات کی تھی کہ کبھی کبھی ابلیس کے وسوسے اللہ کے بارے میں ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے لوگوں کے بارے میں، لیکن اس ایپیسوڈ میں ہم ابلیس کا جو آخری قسم کا وسوسہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ وسوسہ ہے جو ہمارے اپنے بارے میں ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں بہت سے مشکلات آتے ہیں، ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جو ہم چاہتے تھے، ہمارا خواب ادھورا رہ جاتا ہے، یا ہماری کوئی خاص چیز اللہ ہم سے چھین لیتا ہے، اس وقت انسان ہونے کے ناطے ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا دماغ ہی نہیں کام کر رہا، ہمیں کسی قسم کا حل نظر نہیں آ رہا، اور پھر ہم یہی سوچتے ہیں کہ بس اب ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، کتنے لوگ ہم پر ہنسیں گے، کتنے تانے سننے پڑیں گے، یا اگر کوئی اہم انسان ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے، پھر ہم یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر زندگی کیسے جئیں گے۔ اتنے خوفناک قسم کے خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ ہم گھبرا جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے آخر میں ہم سب لوگ وہی سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ تمام نیگیٹو اور خوفناک قسم کے خیالات جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ابلیس کے وسوسے ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھ لے، جب اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے عصا کے بارے میں پوچھا اور پھر ان کو کہا کہ اس کو پھینکیں، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ عصا پھینکنے کے بعد یہ ایک بہت بڑا خوفناک قسم کا سانپ بن جائے گا، لیکن گھبرانا مت، آپ کا کام ہوگا اس سانپ کو پکڑنا، اور جیسے آپ اس کو پکڑیں گے یہ واپس ایک عصا بن جائے گا۔ اب ظاہر ہے اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا خبردار کر دیتے تو شاید موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہتر ہوتا۔ تو ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اللہ نے کیوں نہیں ان کو بتایا؟ اس لیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک رسول تو تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک انسان تھے۔ انسان ہونے کے ناطے جب وہ یہ سوچتے کہ یہ عصا ایک بہت بڑا سانپ بن جائے گا، پھر مجھے اس سانپ کو پکڑنا پڑے گا، یہ سوچ کے ہی ان کے دل میں اتنا خوف آ جاتا کہ وہ شاید عصا پھینکتے ہی نہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اندر اتنی قابلیت ہے، اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ وہ ایک بہت بڑے سانپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تو شاید موسیٰ علیہ السلام پورے دل سے یقین نہ کرتے۔ لیکن اللہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کس قسم کی قابلیت ہے، تو اسی لیے بجائے اس کے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کر دیں، اللہ نے صرف ان کو اتنا حکم دیا کہ اپنا عصا کو پھینکو۔ اب جب وہ عصا موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، تب ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی میرے پاس ایک ہی حل ہے، نہ میں بھاگ سکتا ہوں نہ میں چھپ سکتا ہوں، ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنا توکل اللہ پر رکھوں اور اس سانپ کو پکڑ لوں۔ اور جب انہوں نے یہ کام کیا تب ان کو احساس ہوا کہ ان کے اندر کتنی قابلیت ہے، کتنی ہمت اور بہادری ہے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر انسان اپنے بارے میں شک کرتے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم کام کر ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر یہ قابلیت ہے ہی نہیں، یہ ناممکن ہے، اور یہ تمام چیزیں ابلیس ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی قابلیت ہے، لیکن اگر اللہ ہمیں بتا دے تو ہم یقین نہ کریں۔ تو اسی لیے بالکل موسیٰ علیہ السلام کی طرح بجائے اس کے کہ اللہ ہمیں بتائیں، اللہ ہمارے اوپر اس قسم کی مشکلات بھیجتا ہے جس سے پھر ہمیں آہستہ آہستہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی قابلیت ہے اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہماری زندگی سے بہت اہم لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر ہم یہی سوچتے ہیں کہ اب ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ ہماری زندگی سے اہم چیزیں چھین لیتا ہے، نوکری، پیسہ، گھر، گاڑی، ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم پوری زندگی خوش نہیں رہ سکتے،
لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم پھر بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اب ہم پوری زندگی ناکام رہیں گے، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں بہت کچھ حاصل ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ ابلیس ہمارے اندر کس قسم کی خوفناک وسوسے دینے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو جہاں پر ابلیس ہمارے اندر نگیٹیوٹی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر اللہ ہمارے اندر پازیٹیوٹی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ اور یہی بات اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں، اللہ پھر ان پر فرشتے اتارتا ہے اور وہ فرشتے ان کو بار بار تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ اچانک کوئی بہت خوبصورت بات سن لیں، آپ کوئی بہت خوبصورت چیز پڑھ لیں، یا اچانک آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت اللہ ہیں جو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ تو پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے۔ ابلیس آپ کے اندر خوف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ آپ کے اندر ہمت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ کیا آپ ابلیس کی باتوں پر یقین رکھیں گے یا اللہ کی باتوں پر۔ السلام علیکم۔